امام نے قریب بلایا. اب یاد رکھیں سکینہ یا رقیہ اس ذات کا نام ہے جسے امام بعد شہادت بھی پکاریں، جسے حسین پکارے وہ رقیہ، اور جو رقیہ کو پکارے وہ ماتمدار اپنے توسل کے لیے. آپ تو جانتے ہیں خدا یتیموں کی دعا جلدی قبول کرتا ہے. امام مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کا فاصلہ یتیم کی آہ، یتیم کی دعا، یتیم کی فریاد. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، قرآن بھی کہتا ہے یتیم پر کبھی قہر مت کرنا، یتیم کا مال مت کھانا، یتیم کی کفالت، یتیم سے محبت. اور یتیم حسین، اللہ اکبر. تو کبھی اپنے مسائل و معاملات میں یتیم حسین کو وسیلہ بنائیے. میں ممبر سے کہتا ہوں، بارگاہ شارجہ علی رضا سے بنائیے وسیلہ، اور یقین رکھیے وہ کام ہو کر رہے گا. بچی اب سوال کیا جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، بیٹی یہ بتاؤ کہ بابا کے کٹے ہوئے گلے سے اور بھی آواز آ رہی؟ ہمارا سلام ہو 4 سال کی پیاسی سکینہ پر، باپ کی بچھڑی ہوئی، چچا سے جدا ہو جانے والی، بھائی کی شہادت کا ماتم کرنے والی، اتنے ہوش و حواس میں ہے کہ فرماتی ہاں پھوپھی اماں، بابا کے گلے سے آواز آ رہی تھی کہ شیعتی ما ان شربتم ما عزم فندبونی او سمیتم بے غریب او شہید فذکرونی. جہاں جہاں تک آواز پہنچے، اے میرے شیعو، شیعتی ما ان شربتم، جب بھی کبھی تم پینا ما عذب خوشگوار پانی جو پینے قابل ہو، فندبونی مجھ پہ ندبہ کر لینا، ندبہ یعنی گریا کر لینا. او سمے تم بے غریب او شہید، یا جب سننا کسی غریب کا، مسافر کا، شہید کا تذکرہ، فذکرونی مجھے یاد کر لینا. تو پانی پینے کے بعد مولا حسین کی پیاس کو یاد کرنا روایتوں میں اتنا ثواب بیان کیا گیا، اور بچی بیان کر رہی ہے تمام شیعوں کے لیے مولا حسین کی وصیت کو. اللہ اکبر. شخصیت جناب رقیہ کی اور واضح کرو. کربلا کے میدان سے لے کر کوفہ و شام تک کبھی یہ شخصیت ایسی کہ اونٹ سے گر جائے تو ایک مخدرہ آغوش میں لے کر دلاسا دے، اور علماء اس کے بارے میں کہیں کہ شہزادی کونین کی آمد تھی. جو سیدہ کی گود میں لیٹے سکینہ، جو حسین کے سینے پہ سوئے سکینہ، جو عباس کی گود میں آئے وہ سکینہ. اور جب شام غریبہ میں وہ تذکرہ درمیان میں پانی آ گیا تو اپنے بھائی کو پلانے چلی، 4 سال کی بچی. اب تو پہچان لیجئے جو باب الحوائج کو پانی پلا رہی ہو اور رقیہ ہے.